میں نے اپنی تجزیہ ابھی کیا ہی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کون؟ بنی اسرائیل کی سیاست. ان کا مصلی کا امام بھی وہی ہوتا تھا اور ان کی سیاست بھی وہی کرتا تھا. کلما ہلاک نبی، ایک نبی فوت ہو جاتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ پہ آ جاتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سیاست نبیوں کے ہاتھوں میں تھی. کیوں؟ یہ سیاست نبیوں کے ہاتھوں میں اللہ نے کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. جو خود گناہ نہیں کرتا وہ کسی کو گناہ کرنے کی اجازت بھی. اس لیے کہ نبی کے ذاتی مفادات نہیں ہوتے. نبیوں کے لیے تو یہ حکم ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے وارث نہیں چھوڑتے. ہماری ساری جتنی بھی ملکیت ہوتی ہے وہ قوم کے ہوتی ہے. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک سیاستدان مرا نہیں دوسرا آ گیا، ان کا ہی بیٹا، دوسرا مرا نہیں تیسرا پوتا نواسا تیار بیٹھا ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس سیاست اس لیے ہوتی تھی کہ وہ نہ جھکتے تھے نہ بکتے تھے، نہ وہ ڈرتے تھے نہ وہ لرزتے تھے. ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی تھی، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتے تھے، وہ ظالم کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے تھے. اس وقت کے نبیوں کا حال یہ تھا، فرعون جیسے طاقتور کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، نمرود کو للکارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ کون تھے؟ وقت کے حاکم تھے، بادشاہ تھے. جب انبیاء نے دیکھا کہ ان کی سیاست، ان کی مملکتی امور چلانے کا انداز قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کبھی انہوں نے قارون کو للکارا تو کبھی نمرود کو للکارا، کبھی حمان کو للکارا تو کبھی شداد کو للکارا، کبھی فرعون کو للکارا. کھڑے ہو گئے، بکے نہیں، جھکے نہیں، ڈرے نہیں. تو اس لیے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس سیاست تھی. آج ایک سازش کے تحت علماء کو سیاست سے دور کیا گیا، مسجد میں سیاسی بات کرنے کو حرام کہہ دیا گیا. امت کا جو ایک عظیم طبقہ تھا جس کے لیے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو نبیوں کا وارث تھا، ان کو کیا کام دیا گیا؟ جا کے مردوں کو نہلائے، میتوں کو کفن پہنائے، آپ کے بچے کے کان میں اذان کہے، آپ کا جنازہ پڑھے. تنخواہ بھی اس کی کم، عزت بھی اس کی کم. اس معزز نمائندے جن کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا، جن کو اقتدار اعلیٰ میں ہونا چاہیے تھا، جن کو اعلیٰ ایوانوں میں ہونا چاہیے تھا، ان کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا. جب سیاست دینداروں کے ہاتھ سے نکل گئی، حق کہنے والے علماء سے نکل گئی، فضل حق خیرآبادی کے پاس سیاست نہیں رہی، امام ربانی کے پاس سیاست نہیں رہی، غوث اعظم کے پاس جب سیاست نہیں رہی، ان کو بھی ایک سازش کے تحت نکال دیا گیا. اہل بیت اطہار کو سیاست سے دور کیا گیا. وقت کے ظالموں کو پروموٹ کیا گیا سیاست کے لیے. تو پھر کون آ گئے؟ وہی آ گئے جو امریکہ کے غلام، جو برطانیہ کے غلام، جو غیروں کا غلام، جو غیروں کے کہنے پہ بک بھی جائیں، جھک بھی جائیں. اور پھر ان کمزور سیاسی مولویوں کو آگے کیا گیا جنہوں نے ہمیشہ قرآن کو بیچا، جنہوں نے ہمیشہ دین کو بیچا.
جنہوں نے ہمیشہ حدیث کو بیچا، سیاست کے نام پہ جو ان نام نہاد سیاستدانوں سے بڑے رہزن نکلے، ان کے ہاتھ میں مذہبی سیاسی قیادت سپرد کر دی گئی۔ اب میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، میں کہوں فلاں پارٹی کو ووٹ دو۔ میری مسلک کے دو بڑی جماعتیں ہیں حیدرآباد میں، ایک نے کل پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر دیا تمام سیٹوں پہ، مجھے بہت دکھ ہوا۔ دو سابق صوبائی وزراء کا ساتھ میری پارٹی کا ایک کا قائد بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی منتخب ہو کے ملک میں اسلام لائے گی۔ یار اگر کچھ سچ بھی کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تنہائی یار کسے کہتے ہیں؟ یہی تو مجھے سزا ہے، نہ مجھے آپ کسی جلوس میں دیکھتے ہیں، نہ کسی جلسے میں دیکھتے ہیں، نہ بڑی محافل میں دیکھتے ہیں، مجھے یہ سزا قبول ہے، لیکن دعا کریں میں حق کہنے سے باز نہ آؤں گا، سچ کہتا رہوں۔ زندگی کا ایک زیادہ حصہ تو گزر گیا، اب کتنی زندگی باقی ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا، کوئی زندگی کا اعتبار نہیں۔ اور ایک دوسری سیاسی جماعت نے، سیاسی مذہبی جماعت نے، میرے مسلک کی جماعت نے ایم کیو ایم کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ مل کے ہم الیکشن لڑیں گے، ملک میں اسلامی انقلاب لائیں گے۔ کل لاہور میں ایک بہت بڑی جماعت علیم خان کے ساتھ بیٹھی تھی، بہت بڑی گدیاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھی ہیں، سندھ کے سارے پیر پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ ستیز کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا، بھی مرو گے تو پتہ پڑے گا۔ میں اس نظریے کو مسترد نہیں کرتا، بعض اوقات یہ ہے کہ اسلام کا فائدہ ہو تو وقتی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے انہوں نے 75 سال میں اسلام کو کیا فائدہ دیا ہے کہ اب دیں گے؟ حضور نے تو فرمایا تھا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔